پیارے بچوں، آج جو ہم آپ کے لیے ایک نئی کہانی لے کر آئے ہیں اس کا نام ہے شرارتی بندر۔ جنگل میں درختوں پر بندروں کا خاندان آباد تھا جن میں ہر طرح کے بندر تھے۔ بندر بہت ہی شرارتی تھے اور وہ آپس میں بہت محبت پیار کے ساتھ رہتے تھے، ایک دوسرے کا خیال رکھتے، دکھ سکھ میں ایک دوسرے کی مدد کرتے، ایک دوسرے کی خوشیوں کو بھرپور طریقے سے مناتے اور ہلا گلا کرتے۔ بندر کے بچے سارے اپنے ماں باپ کا حکم مانتے تھے، لیکن شانو سب سے زیادہ شرارتی تھا اور وہ اپنے ماں باپ کی بات کم ہی سنا کرتا تھا۔ کبھی کبھی چھوٹے بندر درختوں پہ جھولتے ہوئے بہت دور نکل جاتے۔ جب ان کو کھیلتے ہوئے دیر ہو جاتی تو ان کے ماں باپ پریشان ہو جاتے کہ ابھی تو تم بہت ہی چھوٹے ہو، جنگل کے اندر ہی کھیلا کرو، اگر تم یہاں سے دور چلے جاؤ گے تو کوئی ایسی پریشانی آ گئی جس کا تم سامنا نہیں کر سکو گے تو تمہارا کیا ہوگا؟ اس لیے گھر سے دور جا کر مت کھیلا کرو۔ سارے ماں باپ کی ہاں میں ہاں ملاتے اور کبھی بھی گھر سے یا جنگل سے دور جا کر کھیلنے کے لیے حامی نہیں بھرتے تھے، لیکن کچھ دیر کے بعد وہ پھر اچھل کود کرتے ہوئے جنگل سے بہت دور نکل جاتے۔ خاص طور پر شانو تو ان سب کا استاد تھا، وہ تو شرارتوں میں اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ خود تو شرارت کرتا، دوسروں کو بھی اس میں شامل کر لیتا۔ شرارت میں تھوڑا سا مزہ تو آتا ہی ہے، جس کی وجہ سے سارے بندر شانو کے ساتھ کھیلنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ وہ اپنے آپ کو ایک استاد کے طور پر پیش کرتا تھا، باقی سب جانور بچے اس کی بات مانتے تھے اور انہی باتوں نے اس کا دماغ بھی خراب کر دیا تھا۔ وہ نت نئے طریقے شرارت کرنے کے ایجاد کرتا اور سارے بچوں کے ساتھ مل کر ان کو سر انجام دیتا تھا۔ کچھ دنوں سے جنگل میں بڑا خوشگوار سا ماحول تھا، سارے جانور بہت خوش تھے کیونکہ جنگل میں بادشاہ کے بیٹے شیرو کی شادی تھی اور وہ اس کی شادی کے جشن میں مگن تھے۔ کوئی ادھر آ رہا ہے، کوئی کسی کام سے ادھر جا رہا ہے، کوئی جانور بھی خالی نہیں بیٹھا ہوا تھا۔ ان کے بادشاہ کے گھر کی خوشی اور شیر نے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے تھے۔ اس کے گھر سارے جانور کھانا کھاتے اور ناچ مستی کرتے۔ بندروں کے خاندان کو خصوصی طور پر شیر خود جا کر بلایا تھا کیونکہ یہ سب سے پرانا خاندان تھا، سب سے پہلے جنگل میں آباد ہوا تھا۔ سارے بندر تیار ہو کر شیرو کی شادی پر چلے گئے۔ سارے بندر کھانے پر ہاتھ صاف کر رہے تھے اور شانو اپنی ٹولی کو لے کر شادی سے فرار ہو چکا تھا کیونکہ اس کو پتہ چلا تھا کہ ساتھ والے جنگل میں کیلوں کے بہت سارے درخت ہیں اور آپ کو تو پتہ ہے کہ بندر کیلے کتنے شوق سے کھاتے ہیں۔ خیر، سارے بچے اکٹھے ایک درخت سے دوسرے درخت پر اور اسی طرح وہ دوڑتے بھاگتے دوسرے جنگل میں پہنچ گئے۔ بہت سارے کیلے کے درخت دیکھ کر ان کے منہ میں پانی بھر آیا اور انہوں نے جلدی سے درختوں پر چڑھ کر کیلے کھانے شروع کر دیے۔ ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ شانو نے ایک سانپ کو اپنی طرف آتے دیکھا کیونکہ سانپ نے ان کو کیلے برباد کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ جب بندروں نے دیکھا کہ سانپ ان کو پکڑنے کے لیے آ رہا ہے تو ان کو اپنی جان کی فکر ہوئی کہ اگر سانپ نے پکڑ لیا تو ہم مارے جائیں گے۔ بندروں نے جلدی سے چھلانگیں لگانا شروع کی اور بھاگتے ہوئے دور نکل گئے۔ جب شانو نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ تو سانپ ابھی بھی ان کے پیچھے آ رہا تھا، وہ اور بھی دل سے بھاگے اور جنگل کے قریب پہنچ گئے۔ جنگل میں جا کر سب نے اللہ تعالیٰ کا شکر اور آئندہ سے شانو کے ساتھ کھیلنے سے توبہ کر لی۔ شانو نے بھی سچے دل سے توبہ کی کہ وہ آئندہ سے اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرے گا اور بچوں کو بھی کبھی شرارت پر آمادہ نہیں کرے گا۔ پھر سب دوبارہ سے شیرو کی شادی میں چلے گئے اور خوب مستی کرنے لگے اور ہلا گلا کرتے ہوئے انہوں نے خوب انجوائے کیا۔